بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ سامعین محترم، 2 دن ہو گئے تقریباً، اور آپ کے علم میں ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کی زبانی لغزش ہو گئی، یا ان کی یوں سمجھیے کہ ہو جاتا ہے کوئی تسامح کس طریقہ پر۔ ان کی اپنی تحقیق تھی کہ قرآن پاک اس میں یہ کہ کاتب رسول زید وغیرہ ان حضرات نے اس طرح رسم الخط لکھا ہے جو کہ گرامر عربی کے خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غلطیوں کی اصلاح نہ کر سکے۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی کہ جس کی بنیاد پر پوری امت مسلمہ میں تشویش اور یہ ہے کہ غم و غصے کے لہر دوڑ گئے، اور دارالعلوم دیوبند سے دیگر مختلف بڑے بڑے اداروں سے عوام کا جو رد عمل ہوا، اور یہ ہونا بھی چاہیے چونکہ ایمان ہر انسان کے سینے میں ایمان کی حرارت موجود رہتی ہے۔ اس سلسلے میں سفر پہ تھا، اور میں نے بھی کچھ اپنی گزارشات مفتی صاحب سے عرض کی، اور اس میں امت غم و غصے میں اس کا رد عمل کا جو اظہار کیا وہ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن مفتی صاحب نے اب واضح طور پر بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کر دیا جس میں چاہے قرآن کی تحریف کی طرف اشارہ ہو رہا تھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوئی اس قسم کا شائبہ تھا۔ مفتی صاحب نے واضح طور پر ان سے رجوع بھی کر لیا، توبہ بھی کی، اور عوام سے معافی بھی مانگ رہا ہے، اور علماء سے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کے گھر کو یا ان کی جان کو یا ان کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے کہ شرک سے بڑا یہ کہ گھناؤنا اور کبھی قسم کا عمل نہیں ہے۔ مشرک اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، شرک سے توبہ کرنے کے بعد اللہ اس جرم کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں قرآن کے سلسلے میں جو گستاخی ہوگی نادانستہ طور پر، اور مفتی صاحب کی اپنی تحقیق تھی، اور یہ دانستہ طور پر اب مفتی صاحب نے توبہ کر دیا۔ میرے دیوبندی حضرات ہوں، بریلوی حضرات ہوں، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، کیسے باشد کوئی بھی مسلمان، اب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کے آپ اپنے غم و غصے کا اظہار مفتی صاحب پر، یا اس کا یہ ہے کہ کسی ناشائستہ قسم کی حرکت میں اپنے رد عمل کا اظہار کرنا شرعاً آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ میری اپیل ہے دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی سب حضرات سے۔ دوسری ایک گزارش یہ بھی تھی کہ اس کو اب اسی کو لے کر کے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ دیوبندیوں نے گستاخی کی، اور اس کو کوئی بھی مسلک اس کو اچھالنے کی کوشش کرے، جب ظاہر ہے کہ اس نے رجوع کر لیا، اس سے توبہ کر لیا، لہذا یہ مسلکی اس قسم کے پھر دونوں طرف سے یہ کہ فائرنگ ایک دوسرے پر، اور اس طرح کسی کو بدنام کرنے کی، کسی مسلک کو، کسی فرد سے کوئی غلطی ہوگی کوشش کرنا، یہ عمل اخلاقی طور پر، شرعی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شریعت محمدیہ اور شریعت مطہرہ، قرآن و سنت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، 1.25 لاکھ انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث، ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین، سب کے احترام کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ میری پھر اپیل ہوگی کہ اب ساتھی اور سوشل میڈیا والے حضرات بھی وہ بھی اس کو ڈیلیٹ کر لے۔ جب مفتی صاحب نے معذرت کر لی، معافی مانگ لی، تو سب سے میری اپیل ہوگی اللہ آپ حضرات کا حامی اور ناصر ہو، جہاں آپ رہیں خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منظور مینگل، جامع